کیا گلگت سے نا کوئی گلگت کے انویسٹرز نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کسی غیر مقامی کو 1 انچ زمین نہیں دیتے جی، کوئی نہیں بنے گا. زمین بیچی نا لوگوں نے. پہاڑ پہ آپ کو بڑا مسئلہ ہے کہ جی جا کے پہاڑ کو کاٹ کے کسی اس میں کرین میں اٹھا کے لے کے جا کے کراچی میں وہاں پہ وہ پہاڑ اگائیں گے. ہم بہت تعصبی لوگ ہیں، ہم انتہا درجے کے متعصب لوگ ہیں. کیوں اس طرح کنفیوز کر رہے ہیں یار؟ اللہ کے واسطے نہ کرے اس طرح. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نان لوکل اگر آپ کے صوبے میں آتا ہے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے 150 کنال 200 کنال آپ بیچتے چلے جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں. میں اپنے گاؤں کی 5 کنال زمین لے کے میں اپنی جان بچاؤں یا میں کاظم اعظم کے بیان لے کے اس کو کھا جاؤں؟ آغا علی کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بہت جلد اپنے مورچے سنبھال لیں گے. آغا علی رضوی صاحب سر بڑے زبردست لیڈر ہیں اور شعلہ بیان مقرر بھی ہے. گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اب لاجک پہ بات کریں. بلوچستان کی مثال ہمارے پاس ہے. سوئی کا گیس بلوچستان سے نکل رہا ہے لیکن وہاں کے لوکلز اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے. کوئی بھی منہ اٹھا کے جائے گا اور وہ آرام سے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا. آپ کا دریا بھی پی جائے گا، آپ کے جو ہے وہ پہاڑ بھی کھا جائے گا. اس کے ساتھ جو کیبنٹ میں 12 منسٹرز ہیں سارے جیت کے آئے. کچھ تو جیت کر آئے ہیں لیکن کچھ لوگوں پر مقصود آشرواد بھی تو ہے. پنجاب میں آ کے ہم زمینیں خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں. کسی نے آج تک نہیں پوچھا. جنہوں نے 2004 میں جب پبلک سے پوچھے بغیر لیزز دیے جاتے تھے، آج وہ ذلیل و خوار ہو کے پھرتے ہیں. آپ دبئی کے ٹرپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ حکومت میں ہیں، خزانے کا اگر آپ کو اتنا غم ہے، دکھ ہے، آپ درد رکھتی ہیں تو کوئی انکوائری بٹھائیں. دبئی میں کرنے کے بجائے وہیں 48 کروڑ گلگت میں خرچ کرتے اور بلاتے ادھر ہی. واپس آ گئے کھا پی کے 2 نمبریاں کر کے، 1 پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی. دیامر بادشاہ ڈیم کے جو متاثرین سر ان کا ایشو بڑا پرانا ہے. جو بھی ان کے 31 نکات تھے اس میں سے میکسیمم پہ جو ہے وہ تقریباً کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. ہم سب گلگت بلتستان کے ہیں، ہم سب کو گلگت بلتستان کا مفاد عزیز ہے. کوئی اپنے آپ کو زیادہ لائل نہ کہے. سعودی عرب میں تمام جو تیل کی جو بھی کنویں ہے یا انویسٹمنٹ ہے وہ باہر کے ممالک کی ہے. دبئی کو سارا باہر کے انویسٹرز نے جا کے بنایا. السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے منرلز ایکٹ 2025 گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے. عوامی سطح پر کافی ایگریشن نظر آ رہا ہے اور تحفظات بھی کافی دیکھے جا رہے ہیں. نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ اپوزیشن کی طرف سے موجودہ حکومت کو کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے ہم بات کریں تو گلگت میں اس وقت 22 گھنٹے اور 18 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیم متاثرین کا بھی بہت بڑا ایشو، 2 مہینے سے وہ سڑکوں پر رہے، رمضان میں بھی انہوں نے دھرنا دیا. ان سبھی موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ لینڈ ریفارم ایکٹ اور دوسرا منرلز ایکٹ 2025 اس کے حوالے سے حکومت نے گلگت بلتستان کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ السلام علیکم. جی ویسے بہت شکریہ حسن. ایک تو جو چیزیں چل رہی ہیں نا جی بی کے اندر، یہ شاید ایسا ہی تھا کہ پچھلی ساری حکومتوں نے سارا یہ جو گن تھا وہ نہیں ہوتا. آپ چیلنجز آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ چیلنجز فیس نہیں کرتے اور سارا گن جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے اکٹھے کرتے جاتے ہیں تو ایک مرحلے پہ پھر وہ اس سے نا بدبو پھیلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو پچھلی ساری حکومتیں ہیں نا، یہ کنی کترا کے نکل گئے ہیں بیسکلی، کہ کسی طریقے سے اپنا ٹائم پاس کریں، مراعات لے لیں اور یہ جو ایشوز ہیں نا ان کو بالکل نہیں چھیڑنا ہے. اس حکومت نے ان چیلنجز کو فیس کیا. جو آپ کو تنقید نظر آ رہی ہے نا، اس میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی 4-5 چیلنجز تھے، ان چیلنجز کو حاجی گلور صاحب کی قیادت میں جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے ان کو فیس کیا. میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آپ سالانہ آپ جو ہے نا 6 دفعہ تو کم از کم پروٹیسٹ ہوتا تھا گندم بحران کے اوپر کہ جی آٹا نہیں مل رہا ہے، ڈیلر فراڈ کر رہا ہے اور پراپر جو ہے نا وہ جس کو سبسڈی کا آٹا ملنا چاہے تھا اس کو تو بالکل سرے سے نہیں ملتا تھا. اس نظام کو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے تھا نا. پچھلی حکومتوں نے اس کو چھیڑا نہیں، اسی طرح چلتے رہے. اس حکومت نے ڈیجیٹلائز کیا. پچھلے 8 مہینوں سے جبھی سے آپ نے گندم یا آٹے کی کمی پہ کوئی مظاہرہ، کوئی احتجاج کہیں پہ آپ کی نظر سے گزرا؟ میرا نہیں خیال. ہاں ایک چیز اس میں سامنے آ رہی ہے کہ کوالٹی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی کوالٹی میں کمی ہے، لیکن گندم کی جو فراہمی ہے یا سبسڈی کا جو آٹا ہے
اس کی شارٹیج پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. وسائل وہی ہیں, کوٹا وہی ہے, مینیج کیا گیا اس کو. اور اس کے جو سوراخ بنے ہوئے تھے نا, یہاں سے لیکیج ہو رہا ہے, وہ بالٹی کے پیندے میں سوراخ, وہ پانی آپ آن کر کے رکھیں, وہ پانی بالٹی نہیں سر بھرے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ نے روایتی انداز اپنایا نا, آپ نے دوبارہ اپنی بات کا آغاز کیا کہ سابقہ حکومت. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایکٹ ہے میں 2025 بتا رہا ہوں آپ کو, اس کے حوالے سے آپ نے گلگت بلتستان کے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ ہمیں ماضی کی طرف نہ لے کے جائیں, ہمیں میں بتا رہا ہوں, ماضی کی حکومت کی نہیں, وہ ماضی بھی نا, وہ ماضی بھی, وہ یاد ماضی ہے نا, بڑا یہ عذاب دیتا ہے بیسیکلی نا. اس کو ماضی کو جو بندہ بھول جاتا ہے نا, آپ 4 سال پہلے کیا تھا, آج کیا ہے, ماضی کو یاد کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, میری بھی ٹھیک ہوتی ہے. ایک تو یہ نہیں, جو آپ پولیٹیکل لیڈرز پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اسی ماضی کو لے کر. بات پوائنٹ سکورنگ کی نہیں ہے, بات فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہوگی. ہم کوئی بیٹھ کے جو ہے نا وہ آستینے چڑھا کے کوئی چوک چوراہے پہ تقریر نہیں کریں گے. جو فیکٹس اینڈ اگر آپ کو لگے کہ میں جو بھی بات کروں گا 3-4 ایشوز پہ, اس میں کہیں پہ بھی کوئی فیکٹس اینڈ فگرز میں کوئی کمی ہے تو آپ مجھے ضرور ٹوکیے گا, ٹھیک ہے. حسنین, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, مائنز اینڈ منرلز کے یہ جو خزانے ہیں نا, یہ ہزاروں سالوں سے ہیں. اس پہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2012 بھی آ گیا. اس میں جب 2012 تک تو یہ تھا کہ محکمہ جو ہے فرض کرے کھرمنگ میں انہوں نے کوئی لیز دینی ہے, تو اس کے اندر پروویژن ہی نہیں تھی کہ وہ جا کے اس پبلک سے کوئی رائے لے, مشورت لے, لیز دے دیں. گلگت میں بیٹھ کے ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ لیز ایشو کرتا تھا, بندہ لیز لے کے پتہ نہیں کیا کر جاتا تھا. اس میں جو چیزیں ٹھیک کی گئی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی لیز ابھی اس کو آن لائن کیا گیا, یہ 6 جنوری سے اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے گاؤں میں اگر کسی نے لیز کے لیے اپلائی کیا ہے, وہ اس کی جو نا, آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے جس کا ہم نے پورا اس کو ایڈورٹائز کیا کہ آپ نے کس طرح جا کے چیک کرنا ہے کہ کس نے کس لیز کے لیے کب کہاں پہ اپلائی کیا اور کس سیریل نمبر پہ. جب آپ کلک کریں گے تو میرے گاؤں میں وہ لیز کا وہ آ جائے گا. اس کے بعد اس میں جو بھی وہاں پہ ہم نے اس کے فیور میں یا اس کے خلاف جو بھی بات کرنی ہے یا اس کو کاؤنٹر کرنا, ہم جا کے کریں گے نا. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں جاتا, سوری, مجھے پہلے ہی اطلاع ہی نہیں ہوتی تھی. میرا گاؤں ہے, میرا پہاڑ ہے, میری چراگاہ ہے, اور کوئی لیز لے کے پہنچ جاتا تھا. ایک تو یہ 2012 کے ایکٹ میں اب جا کے جو یہ آپ کا ڈیجیٹلائز کیا گیا, جس کو آن لائن کہتے ہیں, ایک تو یہ ہوا. دوسری بات اس میں جو ہم نے کی ہے, جو کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے, 60% کسی بھی علاقے میں آپ کسی کو لیز دے بھی جاتے ہیں, وہ جب تک اس علاقے کی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 60% پاپولیشن کو, مثلاً 2000 کی پاپولیشن ہے, اس میں سے 60% کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کرے گا, اور گاؤں کا 60% جو آبادی ہے یا وہاں کے جو بعض علاقوں میں تو کمیٹیز بنی ہوئی ہے نا, الیکٹڈ کمیٹیز ہیں, ان سے بات کریں گے. نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ کمیونٹی سے بات کریں گے. وہ جب تک آپ کلیئر نہیں کرتے پروسیس, اس وقت تک جا کے کسی بھی لیز پہ وہ کام نہیں کر سکتے. ان کی اجازت سے مشروع سر, عوام کی جو پراپرٹیز ہے نا, وہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں سے بھی اٹھ کے جا کے جو ہے نا وہ وہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف جا کے وہ کام شروع کر دے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی مثال ہمارے پاس ہے, سوئی کا گیس بلوچستان سے نکل رہا ہے لیکن وہاں کے لوکلز اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے. افریقہ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے, ڈائمنڈ سب سے زیادہ دنیا میں افریقہ سے جاتا ہے, جہاں پر چائنا بھی موجود ہے, جہاں پر امریکہ بھی موجود ہے, لیکن آپ خود بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ غربت اور افلاس افریقہ میں ہے. تو آپ کس طرح سے عوام کے بیچ میں جا کر منرلز ایکٹ کو لے کر کے کس طرح سے سیٹسفائی کریں گے؟ حسنین, مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم روانڈا, افریقہ اور وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پرتگال کی مثالیں کیوں دیں. جبی کا جو عوام ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ان کو آپ, میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جبی کے لوگ اتنے ہی وہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے جائے گا اور وہ آرام سے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا, آپ کا دریا بھی پی جائے گا, آپ کے جو ہے وہ پہاڑ بھی کھا جائے گا. سر, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے ڈی ٹریک کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کو اگر ہم نے پراپر طریقے سے آگے بڑھنا ہے کسی طریقے سے, بہت ساری چیزیں اس میں جو بہتری کی طرف جا رہی ہے انویسٹر کے لیے, وہ بھی ہم نے اڈاپٹ کرنے. ہم نے جو کام کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ عوامی مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. جبھی کے عوام, ان کی رائے مقدم ہوگی.
جو بھی لیز ہوگی وہ عوام سے مشروط کی جائے گی. اور میں صرف ایک چیز آپ سے گزارش کروں، اوورال بھی میں یہ گزارش کروں کہ مہذب معاشروں میں جو بھی آپ کے ہاتھ میں جمہوری نظام ہے نا، وہاں سے آپ الیکشن کرواتے ہیں، لوگوں کا رائے لیتے ہیں، اور اس میں میرے اور آپ کے درمیان مقابلہ ہے، لوگوں کی رائے آپ کی طرف ہے، اور آپ اسمبلی میں جاتے ہیں. تو اسمبلی میں جب آپ جاتے ہیں تو عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیبنٹ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیبنٹ کے 12 منسٹرز ہیں، 2 ایڈوائزرز ہیں، دونوں منتخب ہیں. 12 منسٹرز ہیں، 12 منتخب نمائندے ہیں. تو ان کو پبلک نے ووٹ دیا نا، غلط دیا صحیح دیا ہے وہ پھر پبلک جانے 5 سال کے لیے. وہ جب کیبنٹ میں وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں، چیف منسٹر ٹانگے سے جیت کے آئے نا، کنفرم ہے نا یہ؟ جی نہیں اگر کوئی شک و شبہ ہے تو بتا دیں. میرا میں جیت کے آئے اور بڑی مارجن سے جیت کے آئے. اس کے ساتھ جو کیبنٹ میں 12 منسٹرز ہیں سارے جیت کے آئے. کچھ تو جیت کر آئے ہیں لیکن کچھ لوگوں پر مقصود آشیرواد بھی تو ہے. نہیں، میں الیکٹڈ کی بات کر رہا ہوں. میں جو کیبنٹ کا حصہ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو 12 منسٹرز ہیں اور 2 ایڈوائزرز ہیں، وہ سارے حلقوں سے جیت کے آئے. جی ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی ٹیکنوکریٹس کہیں پہ آیا ہوا ہے، وہ تو کیبنٹ کا حصہ تو نہیں ہے. اسے تو بیٹھ کے حکومت کی پالیسیوں کو آگے بڑھانا ہے جو اس کا ٹاسک ہے. جب وہ جیت کے آئے ہیں، پبلک نے ان کو منتخب کیا ہے. خیر من سے اچھا ہے برا ہے مجھے نہیں پتا. امجد زیدی صاحب جیت کے آئے نا. جی آپ کے جو مشتاق صاحب وہاں سے جیت کے آئے، اسماعیل صاحب جیت کے آئے، حمید صاحب جیت کے آئے، ناصر صاحب جیت کے آئے، اعظم صاحب جیت کے آئے. ٹھیک ہے. ادھر آ جائیں، شمسلون صاحب جیت کے آئے. تو یہ ان کے پیچھے کوئی عوام کی طاقت ہے نا. یہ آپ کے خیال میں یا کچھ جو سوشل میڈیا کے جو اللہ کے فضل سے جس طرح کی وہاں پہ مطلب لینگویج استعمال کی جاتی ہے، وہ اگر ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چاہے وہ جیت کے آئے ہیں، پبلک کا ان کو کیا سپورٹ حاصل ہے، لیکن چونکہ ہم بڑے جی بی کے جو ہے نا وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں ان کی نظر میں. تو یہاں پہ کوئی غدار کوئی وفادار کی بات نہیں ہے. ہم سب گلگت بلتستان کے ہیں، ہم سب کو گلگت بلتستان کا مفاد عزیز ہے. کوئی اپنے آپ کو زیادہ لائل نہ کہے. کوئی اپنا ہاں کوئی بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پوسٹ شیئر کرے، اس سے تو ہم انفلوئنس نہیں ہوں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. تو اس میں کیبنٹ ہے، اسمبلی ہے، عوام کا مفاد ہے، عوام کی ضروریات ہیں. آج تک ہم سونے کی کان کے اوپر بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں. سر وہ قدرت نے آپ کو خزانے دیے ہیں، آپ اپنے مفاد کے لیے بیٹھ کے ان کو زمین کے نیچے دفن کر کے اوپر سے 10 روپے کی مزدوری کے لیے 36,000 کی کنٹیجنٹ پوسٹ کے لیے آپ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ساتھ ہی آپ کے پاس اتنے بڑے ذخائر ہیں. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں سر، بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی اپنی ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ان کے پاس گنجائش نہ ہو. اگر یہاں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اگر ہم لوکلز کو گورنمنٹ لیول پر خود فیسیلیٹیٹ کر دیں، ہم کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں زیلنسکی سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے منرلز کے حوالے سے، لیکن زیلنسکی بولڈ اینڈ بلنٹ سٹانس لے کے کہتا ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو ہم سینہ کھول کر بڑے چوڑے ہو کر ان کو ویلکم کر رہے ہیں. امریکہ ہو انویسٹر کی صورت میں، ہمیں نہیں پتا کون انویسٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی لابی ہے. اگر چائنا کی بات کریں، چائنا کی کون سی کمپنیز آ رہی ہے، کیا پروسیجر ہوگا، آیا وہ 60% جو ہے شیئرز کی بات بھی کی جاتی کہ ہمیں مستفید کیا جائے گا. اس کی کیسے ہم گارنٹی لے سکتے ہیں؟ اصل ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اور اس پہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ بااثر لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی عرب میں تمام جو تیل کی جو بھی کنویں ہے یا انویسٹمنٹ ہے وہ باہر کے ممالک کی ہے. دبئی کو سارا باہر کے انویسٹرز نے جا کے بنایا. چائنا میں باہر کے سارے انویسٹرز جا کے کام کر رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے، بھائی ہے، یہ جلال کارپیٹ والا، اس نے ریسنٹ کاشغر کے اندر اپنی فیکٹری اسٹیبلش کی. وہ جو بھی ان کے رولز ریگولیشنز تھے ان کو پورے کیس، اس میں چائنیز نے کوئی نہیں پوچھا کہ آپ ہنزا سے آ کے گلگت سے آ کے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. پنجاب میں آ کے ہم زمینیں خرید رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں. کسی نے آج تک نہیں پوچھا. کوئی جو ہے نا وہ فلاں ہاؤسنگ اسکیم کے نام پہ 600 کنال زمین لے. نہیں، میری بات سنیں. یہاں پر یہ بات بھی ہوتی ہے سر، آپ یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے چائنا اور آپ ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. سعودی اور ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں. ہم کب تک روایت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں؟ ہمارے نے آگے بھی تو چلنا ہے. ہمارے ساتھ ہے کہ ریکٹک ہونے کا بڑی مثال ہے. ہاں ریگا آپ میں کو کیا ہوا؟ سر غلط ہوا نا.
اب ٹھیک کرنا. وہ بھی تو انویسٹر سر تھے نا, نہیں ہمارے ہاتھ نہیں ہے. آپ نے کل کوئی کام غلط کیا, کوئی ضروری ہے کہ اگلے 3 دن بعد پھر وہی غلطی دہرائے, چونکہ میں نے 10 دن پہلے کوئی غلط کام کیا تھا. میں دیکھیں سر, ہم جو پرابلم جو آ گئی نا, ہم ڈبیٹ میں جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں. ہم ایک دوسرے سے ایجوکیٹ ہونے کے لیے ڈبیٹ نہیں کرتے. یار ہم کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی گن پوائنٹ پہ آ کے کسی کی ملکیتی پہاڑ کو, چراگاہ کو چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا. میں ہنزا میں کئی ایسے جو ہے وہ انویسٹرز آئے جنہوں نے 2004 میں جب پبلک سے پوچھے بغیر لیزز دیے جاتے تھے, آج وہ ذلیل و خوار ہو کے پھرتے ہیں. ایک ٹکڑا وہ منرلز کا وہاں سے اٹھا نہیں سکے. اسی طرح آپ کا بلتستان ہے. مجھے حسنین ایک چیز آپ بتا دوں, بلتستان میں ہوٹل انڈسٹری میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ زمینیں خریدی لوگوں نے, وہ سمجھ لیا ہے. ہنزا میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کتنے لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں. گلگت میں کتنی, رمادہ کوئی وہاں سے سکوار کے کسی بندے نے بنوایا. گلگت میں جو رمادہ دیکھا آپ نے, وہ سکوار کے کسی انویسٹر نے بنایا. اس پہ ہمیں مطلب کوئی اس پہ چپ لگ جاتی ہے, چونکہ ہم نے ایک ایشو کو پکڑ کے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, اس میں لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے, اس کو یوتھ کو ڈی ٹریک کرنا ہے. کیا گلگت سرینا کوئی گلگت کے انویسٹرز نے بنایا؟ گلگت کا آواری کوئی گلگت کے انویسٹرز نے بنایا؟ رمادہ گلگت والوں نے بنایا, ہنزا والوں نے بنایا, سکردو والوں نے بنایا؟ وہاں پہ تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہنزا میں بڑے بڑے 5 اسٹار آپ کے جو لاشاری نے, نہیں حسنین اس کو کلیئر کر دیں, اس کو کلیئر کر دیں. عطاباد جھیل پہ جا کے لاشاری نے وہ جو پورا سیٹ اپ بنایا ہے, تو ہنزا والے روکتے نا, وہ کہتے جی ہم تو کسی غیر مقامی کو 1 انچ زمین نہیں دیتے, جی کوئی نہیں بنے گا. زمین بیچی نا لوگوں نے. پہاڑ پہ آپ کو بڑا مسئلہ ہے کہ جی جا کے پہاڑ کو کاٹ کے کسی اس میں کرین میں اٹھا کے لے کے جا کے کراچی میں وہاں پہ وہ پہاڑ اگائیں گے. یہی مسئلہ ہے. یہ ہم جو لوگ تعصب کا شکار ہیں نا پہاڑوں کے در, ہم بہت تعصبی لوگ ہیں. ہم انتہا درجے کے متعصب لوگ ہیں. ہم پنجاب میں جا کے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں جائیں نا, 1000 کنال زمین پیسے تو خریدنا کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے, پوچھے گا اب وہ اس کو پیسے سے غرض ہے. کیوں اس طرح کنفیوز کر رہے ہیں یار؟ اللہ کے واسطے نہ کرے اس طرح. ہاں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تو آپ سے زیادہ جو ہے نا استینے چڑھا کے ہم کھڑے ہوں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نان لوکل اگر آپ کے صوبے میں آتا ہے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے 150 کنال 200 کنال, آپ بیچتے چلے جائیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مقصد میں آپ سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہم نے ہوٹل انڈسٹری کے لیے سارا کچھ دے دیا, بیچ دیا, اس پہ آوازیں کیوں نہیں؟ لیکن ایک طرف کاظم میثم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی صورت میں اپنی زمینیں بیچنی نہیں ہے. اور مجھے حسنین یار, میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں. میں اپنے گاؤں کی 5 کنال زمین لے کے میں اپنی جان بچاؤں یا میں کاظم میثم کے بیان لے کے اس کو کھا جاؤں؟ کیا کروں؟ آپ بتائیں نا, مجھے گائیڈ کریں آپ. یار آپ کی زمین ہے, آپ کی تکلیف ہے, مرنے کے بعد تو وہ زمین کوئی اور کھا جائے گا نا. وہ تو زمین جائیداد پیسے پراپرٹی سب آپ کی زندگی کے ساتھ ہے. تو کاظم میثم کا وہ تعویذ جو وہ بیان ہے, وہ میں یا وہ جو اس نے کوئی کسی ٹی وی چینل پہ کہا, وہ میں کہیں گلے میں لٹکا کے میری بیماری کا علاج ہو سکتا ہے, میری بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے. سر دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہو رہا جو آپ کر رہے ہیں. ہاں کسی نے اگر سکردو میں زبردستی ہوٹل کے لیے زمین خریدی ہو, شگر میں, سکردو میں, ہنزا میں, گلگت میں یا کسی اور جگہ پہ, تو آپ بتا دیں. یہ جو سست میں ایک پورا سیٹ اپ آیا, کراچی کی ایک انہوں نے ایک کیا کہ گروپ نے آ کے فارچون ہوٹل بنایا, 90 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی. میرے پاس ہے 90 کروڑ نہیں ہے یار, یا تو میرے پاس ہے تو بھائی اس نے کے سست والوں سے کوئی زبردستی زمین لی. سب کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کاظم میثم صاحب کیوں کاظم میثم صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, لیکن چونکہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن ہی کرنی ہے نا. جب کوئی بھی 26 گام کو میں اگر حکومت میں ہوتے ہوئے میں اگر گندم کے نظام کو ڈیجیٹلائز کروں تب بھی اس پہ تنقید ہے, کیونکہ اپوزیشن میں ہے. میں اگر اس کو منرلز اینڈ مائنز کو آن لائن کر دوں تب بھی تنقید ہے, اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں ہے. میں اگر پولیس کے جو اضافی گنمین جن کے پاس رکھے ہوئے تھے یہ حکومت ان سے واپس لے, اس پہ بھی تنقید, اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں ہے.
ہم نے ایک چیز نوٹس کی ہے، جب کبھی بھی آپ سے اپوزیشن کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو آپ ایک بات جو ہے وہ بار-بار دہراتے ہیں۔ مثلاً دبئی کے ٹرپ کا آپ ذکر کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو آپ میں نے ایک ہنگامی کہا دبئی ٹرپ کو اس ایک سے دفعہ پہلے بھی میں نے کافی صرف میری ایک میری دفعہ میری نظروں سے وہ کلپ گزر چکی ہے، میں آپ کو کلپ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں، سر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دبئی کے ٹرپ کا ذکر کرتے ہیں، کیا تھا یہ ٹرپ؟ عبید اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس میں اپوزیشن لیڈر کاظم میثم کا آپ ذکر کرتے ہیں، خورشید شاہ کو آپ کہتے ہیں آستینے چڑھا کر یہ بندہ پوری ٹیم لے کر گیا تھا، 55 کروڑ کا خزانے کو نقصان دلوایا۔ آپ حکومت میں ہیں، خزانے کا اگر آپ کو اتنا غم ہے، دکھ ہے، آپ درد رکھتی ہیں، تو کوئی انکوائری بٹھائیں، کوئی کیس کریں، کوئی لیگل کوئی سٹیپ لیں۔ یہ آپ کیوں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں؟ میں بار بار ایک پوائنٹ چیز نہیں ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں نا، عوام کو پہنچائیں حقائق، نہیں پوائنٹس جو غلط ہوا ہے وہ دکھائیں ذرا۔ نہیں پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے۔ ایک تو میں اس کو میں کلیئر کر دوں، اگر میں نے یہ کہا کہ 48 کروڑ روپے فروری 2022 میں سرکاری خزانے سے یہ اٹھا کے لے گئے اور انویسٹمنٹ کانفرنس کے نام پہ وہاں پہ یہی پہاڑ اور یہ سارے انویسٹرز کو کہتے رہے کہ ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس مائنز اینڈ منرلز ہیں، ہمارے پاس دریا ہے، سونا اگلتا ہے، پوٹینشل ہے ٹورزم کے حوالے سے، انہوں نے اگر یہ تقاریر وہاں نہیں کی جو کلپس ابھی ویڈیو آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، چلیں میں یہ نہیں کہتا انہوں نے غلط کیا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 48 کروڑ کی انویسٹمنٹ کانفرنس دبئی میں کرنے کے بجائے وہیں 48 کروڑ گلگت میں خرچ کرتے اور بلاتے ادھری، ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی، ایک پیسے کی 48 کروڑ میں یہ گھوم پھر کے منہ چوڑا کر کے واپس آ گئے، کھا پی کے 2 نمبریاں کر کے، ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ میں صرف اس بات پہ معترض ہوں، آپ نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کانفرنس رکھنی بھی تھی تو آپ رکھ لیتے یار، گلگت میں رکھ لیتے، سکردو میں رکھ لیتے، اونزا میں رکھ لیتے، نگر میں رکھ لیتے، غزر میں کرتے، آپ جا کے دبئی میں کر کے، چلو دبئی میں کیا آپ نے 48 کروڑ، آپ عاقل بالغ آدمی کا کام تو یہ ہے نا کہ آپ 10 روپے خرچ کرتے ہیں تو 20 روپے کما لیں، آپ 48 کروڑ میں مجھے حساب دیں نا، کوئی 48 روپے کا کوئی بینیفٹ صوبے کو ہوا، ہم آلریڈی گرانٹ ان ایڈ پہ چل رہے ہیں، ہمارا کوئی پول میں حصہ نہیں، ہم آلریڈی فائنینشیل کرائسس میں ہیں، آپ نے ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ کے پیسے کاٹ کے یہاں پہ لگا دیے، غریب وہ مریض تڑپتا رہا، اسی حکومت نے واپس آ کے وہ 50 کروڑ روپے رکھ کے ابھی 1 ارب کر دے انڈومنٹ فنڈ کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج بیٹھ کے تنقید کر رہے کہ مائنز اینڈ منرلز پہ انویسٹمنٹ کیوں ہو رہی، تو آپ وہاں کیا لینے گئے تھے، آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر میں یہ غلط اٹھا رہا ہوں سوال تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ آپ کا بالکل یہ کوسچن انویلڈ ہے، پھر میں آپ کو کہوں گا میں معذرت کر لوں گا، ان سے بھی آپ سے بھی کر لوں گا۔ سر یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، باقی جو انہوں نے گند کیا ہے اس کو صاف کرتے ہوئے ٹائم لگے گا، یہ جو گند کر کے گئے نا، اوورآل تو پورے پاکستان میں انہوں نے گند کیا، یوتھ کو ڈیٹریکٹ کیا، ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا، اس یہی جو ہے وہ ظلم ذاتی جی بی کے اندر کی انہوں مجھے آپ بتا دیں کہ جی بی اس وقت پاکستان میں سب سے بدترین کرائسس والا صوبہ ہے بجلی کے حوالے سے، ایکسٹریم شیڈنگ ہوتی ہے سکردو میں، دوسرے نمبر پہ ہنزا میں، تیسرے میں گلگت میں، چوتھے پہ چلاس پہ، یہ 4 اضلاع ہے ایکسٹریم شیڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے 3 سال میں 1 میگا واٹ کا پروجیکٹ نہیں لگایا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سر تو وہ لوڈ شیڈنگ ابھی بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں، اس حکومت نے آتے ہی اسی بجلی کے اوپر کنسنٹریٹ کیا، اس سال کے آخر تک 26 میگا واٹ بجلی سے جنریشن کا حصہ بن رہی ہے، گلگت میں جو 24 گھنٹے میں 21 گھنٹے کی شیڈنگ ہوتی تھی، اگلے سال دسمبر جنوری میں وہ کم ہو کے 16 گھنٹے پہ ہوتی ہے، یہ صرف ہم نے 1.5 سال میں کیا، اور ان کا گند صاف کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے چیک کیا کون سے پروجیکٹس ہیں پائپ لائن میں، کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، کوئی فائنینشیل ایشو ہے، کیوں نہیں بن رہے ہیں، نلتر کا ایک 16 میگا واٹ پروجیکٹ تھا، 2012 میں وہ پروجیکٹ ایوارڈ ہوا ہے، 2023 میں جب ہم آئے تو اس پہ 30% کام ہوا ہے، صرف 1.5 سال میں اس کی تمام ٹیکنیکالٹیز کو دور کیا، آج اس پہ 90% کام ہو گیا، جولائی میں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ جنریشن کا حصہ بنے گا۔ اللہ جانے سر آپ کس بجلی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے جب بھی گلگت کال کی وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بجلی میں بجلی نہیں ہے۔ حسنین میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، یہ سیزن ہم نے کہا تھا کہ مشکل ہوگا، میں آنے والے سردیوں کی بات کر رہا ہوں، جو 22 میگا واٹ، ہم 16 میگا واٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جولائی میں جنریشن شروع ہو جائے گی، اگر میری یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی، یہ ریکارڈ کا حصہ رکھ لیں، اگر 16 میگا واٹ جولائی سے پہلے ہم کر رہے ہیں، لیکن میں میکسیمم کھینچتان کے جولائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 6 میگا واٹ ایک پروجیکٹ پڑا ہوا تھا ادھر کارگاہ میں، وہ پڑا ہوا تھا، وہ ہم نے جنریشن کیا، وہ اس وقت پوچھ لیں کسی سے بھی، 6 میگا واٹ کارگاہ فنکشنل ہو چکا یا نہیں ہو چکا، 3.2 میگا واٹ نومل میں ایک اور پروجیکٹ تھا، وہ فنکشنل ہو گیا، ابھی بگروٹ میں ایک پروجیکٹ ہے 3.2 میگا واٹ، وہ اگلے 1.5 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا،
سولر کا ہم نے بتا دیا نا کہ 100 میگا واٹ پرائم منسٹر سے 32 ارب کا پروجیکٹ اناؤنس کروایا، جو نیسپاک نے 35 کروڑ میں فیزیبلٹیز کر کے سکردو میں جو بھی ہے 30 میگا واٹ لگنا ہے، گلگت میں 40 ہے، ہنزا میں 8 جو بھی ہے وہ سائٹ سلیکشن کریں گے، اس کے بعد اس پہ شروع ہو جائے گا۔ تو سر یہ 1.5 سال کی پرفارمنس ہے، ان میں سے ایک بھی کام ایسا ہے جو میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ نے 10 دن بعد دوبارہ سے وہ چیزیں آپ نے اپلوڈ کر کے بتا دے رہی کہ یہ غلط بیانی ہوئی۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے جو متاثرین ہیں سر، ان کا ایشو بڑا پرانا ہے، اور 2 مہینے وہ لوگ سڑکوں پر دھرنا دے کے بیٹھے بیچارے، اور رمضان میں بھی آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ وہ روزے کی حالت میں انہوں نے دھرنا دیا اپنے مطالبات کے لیے، وہ سڑکوں پر در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حکومت اس میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ کیوں اپنائے ہوئے ہے؟ وہ کیوں سیریس نہیں ہو رہی؟ ان کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہے اور یہ لوگ حق پر ہیں، ان کو یہ چیزیں ڈیزرو بھی کرتے ہیں، آپ لوگ نان سیریس ایٹیٹیوڈ لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ اس پہ کوئی حل نکالیں نا۔ آپ کو یہ جو میرے خیال میں جی بی کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا ہے، اور اس میں ایک پازیٹیو بات یہ ہے، 2-3 پازیٹیو چیزیں ہو گئی۔ ایک تو اس طویل ترین دھرنے میں کوئی راستہ بند نہیں ہوا، کوئی پبلک پراپرٹی یا سرکاری پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا، اور اس میں پورے جی بی نے وہاں جا کے یکجہتی کا تو سر ہم نقصان کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نقصان کی ذات کی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ تھا کہ جو بھی ان کے مطالبات تھے پچھلے 20 دنوں سے وہ اسلام آباد میں ہیں۔ مولانا حضرت اللہ صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی قیادت میں جو علماء اکرام اور جگہ کے ہیں، سیم صاحب بھی اسی لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس ایشو کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ 3 دفعہ فیڈرل منسٹرز نے چلاس کا وزٹ کیا، اب ان کو یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ آخری مرحلے میں اب یہ سفارشات تیار ہو چکی ہیں، جو بھی ان کے 31 نکات تھے اس میں سے میکسیمم پہ جو ہے وہ تقریباً کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ہیں وہ بھی کچھ شارٹ ٹرم ہے، کچھ لانگ ٹرم میں، کچھ میڈیم میں ہے۔ ظاہر شارٹ ٹرم جو ہیں وہ فوری ہوں گے، جو میڈیم ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا، لانگ ٹرم جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے۔ تو اس میں غیر سنجیدگی بالکل نہیں تھی۔ چیف منسٹر گلگت بلتستان اس ایشو کے اوپر ڈیامر میں رہے، ادھر رہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے، وفاق کے ساتھ رابطے میں رہے، جا کے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی تھی، آپ کو پتا ہوگا۔ عثمان صاحب جو ہمارا یہ سیکٹری سروسز ہیں، ولی خان صاحب جو ایس ایم بی آر کے سیکٹری ہیں، اور ثناء اللہ صاحب جو پاور کے سیکٹری ہیں، یہ اس ٹیکنیکل کمیٹی نے تمام چھوٹی بڑی چیزیں اس کو سپروائز کر رہے تھے۔ وہ ایڈیشنل سیکٹری چیف سیکریٹری جو ہمارے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اس کی تمام جو ٹیکنیکالٹیز تھی، ظاہر وہ ٹیکنیکل لوگ تھے نا، انہوں نے دیکھا۔ پھر جرگہ اپنے اس کی تجاویز تھی، صوبائی حکومت کے اپنے معاملات تھے، سرور شاہ صاحب بھی اس میں بیٹھے تھے، رحمت خالق صاحب بیٹھے تھے، انجینئر انور صاحب اور شابیک صاحب جو دیامر سے تعلق رکھتے ہیں، جا کے بہت ساری چیزوں پہ فیڈرل، صوبائی حکومت اور یہ جو دھرنا کمیٹی ہے، ان کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن پہ انشاءاللہ آپ کو کوئی دنوں بعد اچھے خبر۔ اچھا سر، ایک اور سوال یہ ہے کہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، بڑا محدود سا ہمارا ٹائم ہوتا ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کافی زیادہ منرلز ایکٹ کو لے کر ایگریسو اور ایگریشن نظر آ رہا ہے۔ آغا علی کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بہت جلد اپنے مورچے سنبھال لیں گے۔ تو مستقبل میں منرلز ایکٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوگی، یا کس طرح سے آپ ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر اس تلخی کو ختم کریں گے اور معاملات کو ٹیبل کر کے ٹیبل ٹاک کریں گے؟ کیا کچھ سوچ رکھا ہے حکومت نے؟ آغا علی رضوی صاحب سر بڑے زبردست لیڈر ہیں، اور شعلہ بیان مقرر بھی ہے، فصاحت و بلاغت بھی ماشاءاللہ ان کی زبردست ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہے، اور لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہاں پہ جو ہے نا وہ دونس شور شرابے، گلے پھاڑ کے تقریریں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آپ لاجک پہ بات کریں، آپ عقلی دلائل دیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈسکس کریں، اور میں اور آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یہی باتیں ہم چیخ کے بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی پچ کو تھوڑا لو رکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ چیخ کے جو بات کرے گا اس کا اثر کم ہوگا، بجائے چیخنے کے آپ اعداد و شمار کی روشنی میں دلائل کے ساتھ اگلے بندے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا رزلٹ آئے گا۔ میں پوری امید رکھتا ہوں کہ آغا علی رضوی صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ضرور حکومت کے ساتھ شیئر کریں گے، حکومت ان کے پاس بھی جائے گی۔ ہم جی بی کی خاطر کسی کے پاس بھی جانے کو تیار ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم حکومت میں ہم کوئی فیصلہ جا کے ٹھونس دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگلے ہماری جو جی بی کے عوام ہے، یہاں کی مذہبی لیڈرشپ ہے، یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہاں پہ جو وکلاء برادری ہے،
یہاں پہ میڈیا بہت اسٹرانگ ہے GB کے اندر، مطلب ماشاءاللہ بڑا زبردست وہ کام کر رہے ہیں۔ سر ہم بیٹھ کے سب کے تحفظات دور کریں گے، ہم عوامی مسائل عوامی انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں، عوام کے پاس ہم جائیں گے۔ اگر میں ابھی آپ کے ساتھ میں عقلی دلائل کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں، میں ممکن ہے میری اتنی زیادہ کوئی نالج نہ ہو، میں نے کچھ چیزیں جو آپ کو بتا دی، وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بتا دیے کہ آپ نے لیکسس کے لیے پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کنال زمین دی ہے، تو کوئی قیامت ہنزا میں نہیں ٹوٹ پڑی ہے، اس وجہ سے ہنزا کی ٹورزم کو بوسٹ ہوا۔ آپ کا پورا بلتستان اس وقت کہ ابھی چلے بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو گیا، کسی زمانے میں بلتستان کو شنگریلا کی وجہ سے جان پہچان ملی، پوری دنیا میں اس کا ایکسپوجر ہو گیا۔ اگر اس وقت وہ انویسٹ نہیں کرتے بریگیڈیئر اسلم صاحب، تو میرے پاس تو نہیں تھا نا اس وقت کچروں میں جا کے اس طرح کی انویسٹمنٹ کو کرنے کے لیے۔ سرینا اگر گلگت نہیں آتا تو وہاں پہ آپ جب کوئی VVIP کوئی ڈگنیٹیز آتے ہیں تو ان کے ٹھہرانے کے لیے تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں تھی، تو میرے پاس تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی نا۔ تو ہاں، کہیں پہ کسی کو تحفظات ہیں کہ خدا نے خواستہ کہیں کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے زور زبردستی کسی گاؤں میں گھس کے مسلح افراد جا کے کوئی بدماشی کرے، تو وہ تو کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ جو بھی جائے گا اس گاؤں میں اس علاقے میں جائے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرے گا، مشاورت کرے گا، ان کے جو بھی ڈیو شیئر ہے اس پہ بات کرے گا، وہاں پہ سوشل سیکٹر میں جو بھی انہوں نے کوئی اگر کسی کے تحفظات ہیں تو وہ دور کیے جائے۔ ایسا نہیں ہوتا یار کہ یہاں پہ میں صرف اس بات پہ حیران ہوں کہ باہر بیٹھے ہوئے چند جو وہ بگوڑے ٹائپ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر یہ جو اپنے آپ کو سب نیشنلسٹ کہتے ہیں، کہ جی ہم اس علاقے کے ہمارے علاوہ کوئی نہ کوئی کام کر سکتا، ہمارے علاوہ نہ کوئی وہ۔ آپ کتنے اس علاقے کے ساتھ لائل ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ پھر کسی دن میں آپ کے ساتھ بات کروں گی یہ کتنے لائل ہے، انہوں نے اس علاقے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ تو ہم سب گلگت بلتستان کے باسی ہیں، ہم سب کا سٹیک ایک ہے، ہم سب کے مفادات ایک ہیں، ہم سب کی قربانیاں ہیں، ہم سب نے اگر زیادتی کی تو سب نے مل کے کی ہے، کوئی بہتری کے لیے کام کیا بھی ہے تو ہم سب کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم مایوس نہیں کریں گے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے واضح احکامات ہیں کہ اس میں عوامی مفاد کو ہم نے مقدم رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک حسنین امی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔